یہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ اصل یہ یہود ان کی فصلیں نہیں تھے مدینہ منورہ میں، یہ کاروباری لوگ تھے، بزنس مین لوگ تھے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی یہ کہہ لیں فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی سونے کی، فیکٹریاں سمجھانے کے لیے، جس طرح چھوٹا چھوٹا زرگر کا کام ہوتا ہے، لوہار کا کام ان کا تھا، اسی طرح دیگر ان کے اسی طرح کے کام تھے سارے۔ تلواریں بناتے تھے، ڈھالنے بناتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے بازار گئے اور ان کو کہا کہ تم اہل کتاب میں سے ہو، پہلی آسمانی کتابوں کا علم تمہارے پاس ہے، مدینہ کے لوگ بھی ان سے پہلے مشورے کیا کرتے تھے، دین کی باتیں انہی سے پوچھا اور سیکھا کرتے تھے۔ تو کہا تمہیں جب حقیقت معلوم ہے اس کے باوجود ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ سرکار باقاعدہ دعوت دینے کے لیے غزوہ بدر کے بعد ان کے پاس گئے۔ اب تو ساری صورتحال تمہارے سامنے کھل گئی ہے، اب دائرہ اسلام میں آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو پھر وہی معاملہ ہوگا جو مکے والوں کے ساتھ ہوا۔ تو ان کے دل کے اندر خباثت تھی، تو یہ کہنے لگے آپ کی بھول ہے، آپ کا واسطہ ہمارے ساتھ نہیں پڑا، آپ کا واسطہ تو مکے والوں کے ساتھ پڑا تھا جن کو تلوار پکڑنا نہیں آتی، جن کو لڑنا ہی نہیں آتا۔ اگر ہمارے ساتھ کبھی میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو ہم بتا دیں گے لڑائی کیسے ہوتی ہے، جنگ کیسے ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے، کہ جس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی دشمنی ان کے دل میں ہے۔ اور غزوہ بدر میں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ خوش ہوتے، لیکن خوش نہیں ہوئے، دلوں کے اندر ان کے مرض تھا، مرض جاگ پڑا، ان کی محبتیں کافروں کے ساتھ تھیں۔ تو یہ اونچ نیچ ہوتی رہی، بغض ان کا واضح ہوتا رہا۔ ایک دن ایک مسلمان عورت ایک سنیارے کی دکان پہ چلی گئی اپنا کچھ سامان بنوانے کے لیے، تو وہاں ایک یہودی نے چال بازی کی۔ انہوں نے جو نیچے کپڑا باندھا ہوا تھا، یا شلوار تھی یا کپڑا باندھا ہوا تھا، اس شلوار یا کپڑے کو ایک چیز کے ساتھ، کلی کے ساتھ یا رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ خاتون جب اٹھیں تو ان کا جسم ننگا ہو گیا، شلوار کھل گئی۔ اب اس عورت نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سارے یہودی انہوں نے اس کے اوپر ٹھٹھا مذاق اور آپس میں ہنسنا شروع کر دیا۔ اس عورت نے آواز لگائی، شور شرابہ کیا، چیخی چلائی، اور ایک مسلمان آیا۔ اس نے جب آ کے صورتحال دیکھی تو جس نے یہ معاملہ کیا تھا آ کے اس نے قتل کر دیا، مسلمان نے اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ اب یہودی سارے جمع تھے، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مسلمان کو بھی قتل کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو اب انہوں نے یہ کر دیا، ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی، دوسرا اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا۔ اب تیسرے نمبر پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنا معاہدہ واپس لیتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو سرکار جب مدینہ میں آئے تو ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، ہم ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم مدینہ کے حق میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، باہر سے جو بندے ہمارے ساتھ جنگ کریں گے ہم مل کے ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ معاہدہ کیا تھا، انہوں نے معاہدہ بھی توڑ دیا۔ جب وہ معاہدہ توڑا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کی دعوت دی، اور جنگ کی تو پہلے ہی وہ باتیں کرتے تھے۔ سرکار اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، یہ 700 بندہ تھا۔ جب صحابہ کرام نکلے، سرکار نکلے تو ان کے سامنے یہ رک نہ پائے۔ اسپیکر دی سمجھ لگ دی جی، ٹیون زیادہ نہیں ہے، صحیح۔ تو 700 وہ بندہ تھا یہودیوں کا، اور واقعی جنگ کے اندر ان کو بڑی مہارت تھی، جنگ لڑنا ان کو آتی تھی، جنگ کے اصول وہ جانتے تھے، تلواریں خود بناتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ جب وہ مسلمان نکلے تو یہ ڈر گئے اور اپنے قلعوں کے اندر چلے گئے۔
15 دن تک اپنے گھروں کے اندر بند رہے. جب 15 دن نکل گئے تو پھر کہا کہ ہمیں معافی دے دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب معافی نہیں ہوگی، اب تمہارے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ نیچے اترے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اور تب فیصلہ یہ تھا ان ساروں کو قتل کر دیا جائے. عبداللہ بن ابی، اس کا بڑا نام بار بار آئے گا، پہلے بھی آیا ہے. عبداللہ بن ابی سلول یہ منافقوں کا بہت بڑا سردار تھا. یہ وہی بندہ ہے جس کی تاج پوشی مدینہ کے اندر ہونی تھی. یہ وہی بندہ ہے جو سرکار کے آنے سے پہلے اہل مدینہ کے فیصلے کیا کرتا تھا. یہ یہودیوں کا سردار تھا. اب اس نے منافقت والا راستہ اپنا لیا. ظاہری طور پہ یہ مسلمان تھا، اندر سے اسلام کے حد درجہ یہ خلاف تھا. اب ہوا یہ آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردہ مبارک کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. فرمایا میں نہیں ان کو چھوڑوں گا. اب ان کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے. اب اس نے بار بار نازیبہ قسم کے معاملات کیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر تنگ آ کر کہا کہ ہم نے تیری خاطر اس کو چھوڑ دیا، ان ساروں کو ہم نے چھوڑ دیا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان لوگوں کی جان بخشی کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ تم ایسے کرو، اب چلے جاؤ جتنی جلدی ہو سکتا ہے. عبادہ بن صامت یہ بھی حلیف تھا، یہ صحابی رسول تھے. عبادہ بن صامت یہ بھی حلیف تھے، اور عبداللہ بن ابی وہ بھی حلیف تھا. یعنی یہ سمجھ لیں عبداللہ بن ابی بھی یہودیوں کے اس قبیلے کے ساتھ اپنا اس نے معاہدہ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ لین دین تھا، ان کے ساتھ تعلق تھا. اور عبادہ بن صامت یہ صحابی رسول ہیں، ان کا بھی آپس میں اسی قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ تم کیا کہتے ہو اس معاملے میں. عبداللہ بن ابی کے اس معاملے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیا کہنا ہے، جب انہوں نے رسول پاک کی مخالفت کی ہے تو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، میرا کوئی معاہدہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہنے لگا یاد کرو اس قبیلے والوں نے آپ کے اوپر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی بڑی محبتیں تیری خاطر انہوں نے نشاور کی ہیں. تو بڑی بڑی مشکل کے اندر پھنس گیا تھا، تیرا قبیلہ تیرا خاندان انہوں نے آ کے بچایا تھا. حضرت عبادہ بن صامت نے کہا نہیں، جب انہوں نے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا تو میرا پھر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی میرے ساتھ جتنی وفائیں تھیں، جتنی محبتیں تھیں، وہ تب کارگر ہوگی جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ مخالفت نہیں کریں گے. اب میرا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں. معلوم ہوا یہاں سے کہ کسی بندے کی جتنی بھی وفا ہو، جتنی محبت ہو، جتنی عقیدت ہو، وہ ساری اس وقت ہی قابل قدر ہے جس وقت وہ اسلام کے اندر داخل ہے، جب وہ مسلمان ہے. جب اسلام کا دشمن ہے تو ہمارے اوپر اس نے جتنے بھی احسان کیے ہوں ہم ان کے احسانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو فرمایا، عبادہ بن صامت کو، عبادہ وہ تیرے جاننے والے ہیں، تیرے قبیلے کے ساتھ ان کے تعلق ہیں، پیار محبت ہے، تم ایسا کرو ان کو کہہ دو کہ نکل جاؤ یہاں سے. حضرت عبادہ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 دن کی ان کو مہلت دے دو، 3 دن کے اندر اپنا ساز و سامان، اپنی عرش یا جو بھی انہوں نے لینی ہے اکٹھا کر لیں، اور 3 دنوں کے اندر اندر مدینہ منورہ جو ہے وہ بالکل فارغ کر دیں. اگر یہ یہودی مدینے سے نہ نکلے تو 3 دن بعد پھر ان کے لیے اگلا حکم آئے گا. تو کہا میں اگر اپنی مرضی کرتا نا تو میں نے تمہیں سانس بھی نہیں لینے دینا تھا. جتنا تم نے نبی پاک کے ساتھ زیادتی کی، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، جو بدعہدی کی ہے، سزا تمہاری یہ تھی کہ تمہیں ابھی قتل کر دیا جاتا. لیکن میں خاموش ہوں، سرکار نے 3 دن کا حکم دیا ہے، 3 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا معاملہ بہتر کر لو، وگرنہ تمہارے لیے کوئی اور حکم آ جائے گا. اب وہ تیاریاں کر رہے ہیں. عبداللہ بن ابی پھر آیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے در اقدس میں ہے، اپنے گھر پاک میں ہے. عبداللہ بن ابی جانے لگا گھر کے اندر بغیر اجازت. تو سرکار کے گھر کا جو اس وقت پہرا دے رہے تھے اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے روکا. اس نے کہا نہ میں سرکار کا دربان ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، میں نے اندر نہیں جانے دینا.
پہلے اجازت ملے گی تو پھر اندر جانے کی اجازت ہے، تو وہ سمجھتا تھا میں مدینے کا سب سے بڑا سردار ہوں، یعنی وہ نبی پاک کے ہم پلہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ میرا سٹیٹس بھی وہی ہے جو نبی پاک کا سٹیٹس ہے، لوگ مجھ سے ہی فیصلے کرواتے تھے، ساری تو میری شان و شوکت تھی۔ اب وہ بغیر اجازت کے اندر جانے لگا، تو یہ حضرت اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پکڑا یہاں گردن سے، تو کچی مٹی کی دیوار تھی، اس کے اندر سر اس کا رگڑا اچھی طرح، جب سر رگڑا تو اس کے جسم سے اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اب وہ ڈر کے واپس چلا گیا، تو اب وہ سمجھ گئے یہودی بھی بنو قینقاع والے بھی کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، یہ ارادہ مسلمانوں کے پختہ ہیں۔ تو اب وہ تقریباً 3 دن بعد چلے گئے اور پھر ملک شام کے اندر جا کے یہ یہودی رہنے لگے۔ آگے پھر ایک جنگ کا واقعہ آئے گا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے یہودی نکلے تقریباً کوئی 700، تو وہ بندے تھے جو جنگ کرنے کے قابل تھے، باقی ان کی بیویاں بھی، ان کے بچے بھی، ان کی وہ عورتیں بھی، سارے وہ کتنی تعداد ہوگی، یہ یہاں سے نکلے اور ملک شام چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ یہ 2 ہجری کے آخری دور کے اندر واقعات رونما ہوئے۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، وہ بھی اسلام کا بڑا دشمن تھا۔ اس کی دشمنی اس حد تک پھیلی کہ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر جو پہلا غزوہ جو جنگ ہوئی جس کا ذکر ہم نے پچھلی بار سنا، جب مسلمان یہاں سے کامیاب ہوئے تو کعب بن اشرف تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا، کیونکہ یہ بھی مدینہ منورہ میں رہتا تھا، لیکن یہ مکہ چلا گیا، جا کے کہنے لگا اوئے ہوئے ہوئے آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے، بڑا ظلم ہو گیا، مسلمانوں نے ایسے کیا ہے۔ ان کو ابھارا، مسلمانوں کی عورتوں کے خلاف اشعار بنا بنا کے کہنا شروع کر دیے، عورتوں کی عزت بھی خراب کرنا شروع کر دی، سرکار کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کی طرف سے مجھے خوش کر دے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کو کون ایذا پہنچا سکتا ہے؟ معلوم ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرے گویا کہ وہ خدا تعالیٰ کو بھی پریشان کر رہا ہے، اس طرح کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر بھی اشارہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ ایذا دیتا ہے، کون اس کی طرف سے مجھے جو ہے وہ بری ذمہ کرے گا، میرا دل ٹھنڈا کرے گا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کچھ جنگی ہیلے بہانے کرنے کی بھی اجازت دیں، وہ بڑا سردار بندہ ہے، اور یا رسول اللہ بڑا وہ جنگجو بندہ ہے۔ پھر آپ نے ایک بڑی، یہ بھی لمبی سٹوری ہے تو ہمارا وقت یہاں صرف ہو جائے گا، نکل جائے گا، تو انہوں نے جا کے وہ ساری باتیں کی، جنگی گفتگو کی، جسے ہم ظاہری طور پہ جھوٹ کہہ لیں، اس طرح کے واقعات پوری بنیاد بنائی، یہاں تک اس کا سر قلم کر کے سرکار کی بارگاہ میں لا کے رکھ دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی 2 ہجری کے آخر میں واقعات جو ہوئے ان میں تھا۔ محمد بن مسلمہ نے اس کو کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ رونما ہوا، یہ ذی الحجہ جو دوسرا سال مدینہ منورہ ہے اس کا آخری واقعہ یہ مین بنتا ہے، غزوہ سویق۔ مشرکین جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کے غموں کی داستان آپ کے سامنے ہے، وہ بڑے پریشان تھے، جگہ جگہ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے بدر کا، ہمارے سارے سردار مارے گئے، ہمارے جوان مارے گئے، ہمارا مال و اسباب سارا لوٹ لیا گیا۔ تو وہاں ابو سفیان نے یہ منت مانی تھی کہ جب تک میں جنگ نہیں کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس وقت تک اپنا سر نہیں دھوؤں گا، سر میں پانی نہیں ڈالوں گا۔ تو ایک رات اس نے سفر کیا، اپنے ساتھ لوگوں کو لیا، ایک تعداد اس نے جمع کر لی ابو سفیان نے، تو یہ مدینہ منورہ آ گئے۔ اور سلام بن مشکم ایک یہودی تھا، اس کے پاس بیٹھے، رات شراب نوشی کی، اور رات کے آخری پہر یہاں سے نکلے، اور پھر مقام عریض یہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ ہے اور مدینہ منورہ کی حدود میں ہی آتا ہے، وہاں مسلمانوں کے کھجوروں کے جو باغات تھے ان کو جلایا، 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور یہ شیطانی کرنے کے بعد تیزی سے نکل پڑا، اور اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا کہ ستو رکھے ہوئے تھے ساتھ، تو جگہ جگہ ستو گراتے گئے تاکہ ہماری سواریاں تیز دوڑیں،
ان کی دوڑ میں کمی نہ ہو، کہیں سے پیچھے ہمیں پکڑ نہ لیا جائے، تو پھر اس لیے پھر اس کا نام سویق پڑ گیا۔ ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، تو اس لیے غزوہ سویق اس کا نام پڑ گیا۔ یہ آخری واقعہ رونما ہوا 2 ہجری میں۔ اب تیسرا سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدینہ منورہ میں گزرا، اس کی ابتدا ہم کرتے ہیں۔ اس میں مین جو پہلا واقعہ وہ سریہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دراصل جو مکہ کے رہنے والے مشرکین تھے، کافر تھے، ان کی ساری زندگی کا انحصار تھا تجارتی سامان پر۔ وہ 2 عام طور پہ بڑی تجارتیں کیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں وہ سردیوں میں حبشہ کی طرف کرتے تھے، گرمیوں میں ان کا شام کی طرف ہوتا تھا اور سردیوں میں حبشہ کی طرف ان کا سفر ہوتا تھا۔ یہ 2 ان کے مین ہوتے تھے جس سے ان کی ساری زندگی کا انحصار تھا۔ کھانا پینا، رہنا اور جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی تھی اسی تجارت کے ذریعے ہوتی تھی۔ کاروبار ان کا زیادہ نہیں تھا تجارت کے والے، کھیتی باڑی کے والے سے، وہاں اتنا موافق حالات بھی نہیں تھے۔ لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ مسلمانوں نے اس باؤنڈری کے اوپر، اس شاہراہ کے اوپر، اس راستے کے اوپر، جو راستہ ملک شام کی تجارت والا تھا، جو قبیلے وہاں آباد تھے، ان کے ساتھ صلح کر لی تھی، معاہدہ کر لیا تھا۔ ان کے ساتھ آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دو گے، ان مکہ والوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ اب ادھر اہل مکہ کو بھی ان ساری چیزوں کا علم تھا، ڈر بھی تھا۔ اگر ہم ملک شام کی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا تو مال اسباب سارا لوٹ لیا جائے گا، لیکن اب گرمی کا موسم تھا، جانا بھی تھا، کیا کرتے؟ پھر انہوں نے اس بات کو یہاں طے کیا کہ ہم عراق کے راستے سے ملک شام جاتے ہیں۔ جب عراق کے راستے سے جائیں گے تو پھر کسی کو علم نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہمیں وہ راستہ قریب کا کراس کرنا پڑے گا جو مدینہ کے قریب ہے۔ یہ انہوں نے پروگرام طے کر لیا، اور پھر آپس میں دارالندوہ کے اندر جمع ہوئے جہاں وہ میٹنگ کیا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے سارے مکے والوں کے سرداروں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اپنا سارا مال یہاں پہ لگا دو، ہم اس تجارت کے ذریعے مسلمانوں سے وہ بدلہ لیں گے جو بدر میں ہمارا نقصان ہوا ہے، جتنی آمدن ہوگی اس سے جنگی ہتھیار وغیرہ خریدیں گے، پھر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اب لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیا، بہت بڑا انہوں نے جو مال تھا وہ جمع کر لیا، بڑا تجارتی سامان انہوں نے جمع کر لیا، پیسے جمع کر لیے، سونا چاندی جمع کر لیا، جو چیزیں ان کے بیچنے والے تھی وہ لے لیں، جو خریدنے والی تھی ان کو لسٹ بنا لی، ذہن بنا لیا کہ فلاں فلاں چیزیں ہم لے کے آئیں گے۔ اب یہ تیاریاں کر رہے ہیں اور سفر ان کا جاری ہو گیا ہے عراق کی طرف سے۔ نعیم بن مسعود یہ مشرک تھا، یہ انہی دنوں میں مدینہ منورہ آ گیا۔ نعیم چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے مدینہ منورہ میں شراب نوشی کی، تب شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں تھا، تو ان میں ایک مسلمان بھی تھے، سلیت ابن نعمان، یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے، وہ جو محفل تھی شراب و کباب کی وہاں پہ۔ اب اس نے نعیم نے باتیں کرتے کرتے شراب کے نشے میں اس بات کو ظاہر کر دیا کہ اس دفعہ مکے والوں نے بہت بڑی رقم جمع کی ہے، اور وہ جو سفر کرتے تھے ملک شام کا مدینہ کی طرف سے، اب وہ عراق کی طرف سے سفر کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی خیر نہیں ہے۔ جب یہ حضرت سلیت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، یہ فوراً ہی دوڑے، یہ کہتے میں سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال بتائی، تو سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کو 100 گھوڑ سوار بندے دیے، کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے نکلو اور اس تجارتی قافلے پہ جا کے حملہ کرو، ہمارا سامان جو انہوں نے کھویا ہوا تھا ہجرت کے دوران، جتنے ہمارے اوپر انہوں نے ظلم و تشدد کیے، اس کا ازالہ ہو جائے گا، جاؤ آپ۔ حضرت زید گئے، 100 گھوڑ سوار ساتھ ہیں، مکے والے بڑے بے خوف و خطر تھے، ان کو تو کوئی ڈر ہی نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمارا راستہ ہی جدا ہے۔ فرات بن حیان ایک بندہ تھا جن کو راستوں کا، پہاڑی علاقوں کا بڑا علم تھا، اس کو باقاعدہ ساتھ لے کے آئے کہ تو ہمیں راہ بتانا، ایسے راہ بتانا جو خفیہ راستے ہیں،
جہاں پہ کوئی عام بندہ آ ہی نہیں سکتا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو اب جس وقت اچانک مسلمان اس مقام پہ پہنچے، مکے والے ڈر کے بھاگ نکلے، سارا مال وہاں چھوڑ دیا۔ تو یہ جو 100 بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے گھوڑ سوار، انہوں نے سارے سامان کے اوپر قبضہ کر لیا، اور فرات بن حیان یہ جو راستہ بتانے والا تھا اس کو قیدی کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ وہ جو مال غنیمت کے اندر سارا سامان تقسیم کر دیا، اور پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرات اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر قیدی رہو گے، یہاں رہو گے۔ یہ 3 ہجری کے پہلے مین واقعات میں سے واقعہ شمار ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد غزوہ احد سے تقریباً 2 ماہ پہلے ماہ شعبان میں حضرت حفصہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضرت حفصہ کے نکاح کے بعد انہی ایام میں حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین، ان ساری بیبیوں کا، پاک ہستیوں کا ذکر ہم نے پیچھے سنا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہ بھی 3 ہجری میں ہوا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں 3 سال تھا تب ہوا۔ اب اس کے بعد جو مین معاملہ ہے وہ ہے غزوہ احد کا، جو بڑا مشہور واقعہ ہے 3 سال کا، وہ غزوہ احد کا ہے۔ یہ احد پہاڑ ہے ایک، اور مدینہ منورہ کے شمال میں مسجد نبوی سے تقریباً 5.5 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ اس غزوے کا سبب کیا ہوا؟ اصل میں سبب تو وہی تھا غزوہ بدر کا بدلہ، اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے یہ سریے ہوتے رہے۔ اب یہ تجارتی قافلہ بھی ان کا لٹ گیا، ان کو اور بھی بڑا اس کے اوپر دکھ تھا، رنج تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قافلہ بھی ہمارا لٹ گیا ہے، اب یہ آئے، انہوں نے پھر بیٹھ کے میٹنگ کی اور کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اب اس فیصلہ کن جنگ کے لیے کیا کیا؟ جتنے بھی قریب کے لوگ تھے وہ مکہ مکرمہ کی وجہ سے اہل مکہ کا بڑا ادب احترام کرتے تھے۔ باقی بھی سارے جو عرب تھے وہ دور دراز کے تھے، وہ مکی لوگوں کا بڑا احترام کرتے تھے کہ یہ حرم کے پاسبان ہیں، یہ حرم کے رہنے والے ہیں، یہ کعبہ کے متولی ہیں۔ تو اب انہوں نے قریب لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا اور کہا کہ ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ رہو، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عزہ یہ ایک شاعر تھا اور غزوہ بدر میں شامل ہوا تھا، شاعر تھا۔ یہ عین مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہیں تھا، یہ تہامی تھا، تہامہ پہاڑ کی طرف کا رہنے والا تھا۔ جب اس کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط اور اس وعدے پر اس کو آزاد کر دیا کہ تو مسلمانوں کے خلاف نہ مدد کرنی ہے نہ کسی کو ابھارنا ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ جس کا ذکر ہم نے پچھلی بار سنا تھا، وہ جس نے حضرت عمیر کو کہا تھا کہ تم جاؤ سرکار کو نعوذ باللہ شہید کر کے آؤ، تیرے بچوں کا میں سارا ذمہ اٹھاؤں گا۔ صفوان بن امیہ یہ بھی سرداروں میں ہے۔ اس نے اس سے ابو عزہ سے کہا کہ تم شاعر ہو، تیری شاعری سے لوگ متاثر ہیں، تم جاؤ ارد گرد کے علاقوں میں اور وہاں جا کے لوگوں کو ہماری مدد کرنے کے لیے بولو، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کرو۔ تو ابو عزہ نے کہا میں تو وعدہ کیا تھا بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ میں کبھی بھی جنگ نہیں کروں گا، کسی کو خلاف نہیں ابھاروں گا، میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب لالچ دیا۔ صفوان نے کہا کہ نہیں ایسے نہ کرو، بہت بڑی دولت تجھے دی جائے گی، اگر بالفرض تم مارے گئے تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہوں گا، تیرے گھرانے کے ساتھ وہی سسٹم ہوگا جو میرے گھرانے کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑا اسلحہ تھا صفوان کے پاس، تو بہت زیادہ یہ مکہ کے اندر اپنا اسلحہ، یہ فتح مکہ میں پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو بڑا اسلحہ اس بندے کے پاس تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی مدد کے لیے کہا ہے لیکن تم تو اپنے اشعار کے ذریعے مدد کرو۔ اب لالچ بھی دیا تھا، ساتھ اس طرح کے دلائل بھی دیے۔ اب وہ جو شاعر تھا ابو عزہ جمحی تہامی، یہ مطمئن ہو گیا، اس نے اپنے اشعار کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، اور اس نے بھی کہا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ اس طرح کر کے جہاں جہاں بھی ان کے ہاتھ تھے، جہاں جہاں ان کا تعلق تھا مکے والوں کا، انہوں نے ہر بندے کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔
जुबैर बिन मुतअम इनका गुलाम था हबशी जिसका नाम था वहशी। उन्होंने कहा कि हबशा वालों का निशाना बड़ा पुख्ता है और इसका निशाना भी बड़ा पुख्ता था। कहा कि तुम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा को कत्ल कर दोगे, उन्होंने मेरे चचा को तईमिया को कत्ल किया था, अगर उसको कत्ल कर दोगे तो फिर तू आज़ाद है। यानी इस तरह उन्होंने ग़ुलामों को भी अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। और न सिर्फ ग़ुलामों को बल्कि जितने ये बड़े बड़े सरदार थे और जितने उनके काफरों के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि अपनी बीवियों को भी साथ ले जाओ कि बीवियों की वजह से तुम ज़्यादा लड़ोगे, तुम्हें पता होगा कि अगर हम मारे गए तो ये सारियां भी कैद हो जाएंगी। तो अब ये अपनी बीवियों की भी, बड़े बड़े जो सरदार थे ये भी अपनी बीवियों को साथ ले गए। करते करते तकरीबन 3000 बंदा तैयार होगा कुरैशियों का। इस तरह उन्होंने कर लिया। 200 घोड़े थे, 3000 उनके पास ऊँट थे, 700 ज़िरहें थी, लोहे के लिबास थे और बाकी मुख्तलिफ तलवारें और दीगर साजो सामान था। ये लेके अब ये चल पड़े। जुमे के दिन 7 शवाल 3 हिजरी जबल ओहद के पास मकाम है, मकाम ईनीन, वहाँ पे इन्होंने जाके पड़ाव कर लिया। मकाम ओहद से, पहाड़ ओहद से थोड़ा पीछे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम ज़ाहिर नहीं फरमाया था लेकिन मुसलमान हो गए थे। पीछे भी हमने बात की थी, ये जंग ओहद में थे, जंग बदर में कैदी भी हो गए थे। फिर इन्होंने फिदिया इनका अदा हुआ और ये वापस फिर मदीना मक्का चले गए। इन्होंने ख़त लिखा, या रसूल अल्लाह ये सूरत हाल है, इतनी तादाद है, ये कर रहे हैं। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर पहुंची तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ मशवरा किया कि सहाबा जंग कैसे की जाए। उन्होंने तो बड़ी तादाद जमा कर ली है, हमारे पास तो अभी इतनी तादाद नहीं है, हमें तो अचानक इतला मिली है। उन्होंने बड़ी खुफिया राजदारी के साथ सारा प्लान किया, अब क्या किया जाए। सरकार की मर्ज़ी ये थी हम मदीना मुनव्वरा के अंदर रहें, और जब मदीना मुनव्वरा के अंदर रहेंगे हम बाज़ारों में लड़ेंगे, औरतें भी तामुन करेंगी, औरतें छत के ऊपर से हमला करेंगी, तो मदीना से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वो सहाबा जो जंगे बदर के अंदर शामिल नहीं हुए थे, उनके अंदर जज्बा बड़ा था। कुछ नौजवान थे, उनके अंदर शौक़ था, नहीं या रसूल अल्लाह हम डट के लड़ेंगे, हमें क्या होना है, हमें कुछ नहीं होगा, हम बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे और हम मदीना मुनव्वरा से बाहर जाके लड़ेंगे। सरकार की बिल्कुल मर्ज़ी नहीं थी लेकिन उन लोगों का इसरार था। बिल आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मान गए और फिर इस तरह सहाबा इकराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेके निकले। तकरीबन 1000 सहाबा जमा थे। इमाम बुखारी ने एक वाक़या नकल फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद की तरफ जाने से पहले एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब क्या देखा कि सरकार के पास एक तलवार है और तलवार के अंदर सुराख हो गया है, और फिर उसी ख्वाब के अंदर सरकार ने देखा कि एक हमारे पास गाय है, वो गाय ज़बह कर दी गई है, और इसी ख्वाब के अंदर सरकार ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़रा के अंदर हाथ डाल रहे हैं। सरकार ने फिर इसकी ताबीर ये ली कि मेरी तलवार के अंदर जो सुराख हुआ है, मेरे अहले बैत में से किसी एक जान का नुकसान हो जाएगा, और ये जो गाय ज़बह हुई इसका फरमाया मेरे सहाबा की एक जमात जो है ये अल्लाह की राह में शहीद हो जाएगी। और फिर ये जो ज़ीरा में हाथ डालना था, इसकी तबीर सरकार ने ये ली मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल होना। अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ तशरीफ़ ले जाने से पहले ये ख्वाब आई। हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ मुकर्रर फरमाया, मदीना मुनव्वरा में इमाम बना दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले जाने लगे और अपनी फ़ौज के 3 हिस्से सरकार ने कर दिए। 3 हिस्सों के अंदर फ़ौज को तकसीम कर दिया। अब को पहले भी अर्ज़ किया था, ओस और खजरज ये मेन 2 ऐसे कबीले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में पहल की, और मदीना मुनव्वरा में जो इस्लाम का पौधा फला फूला और फल आवर हुआ, ये इन 2 कबीलों की वजह से था, ओस और खजरज। और यही वो लोग थे जिन्होंने बैत उला उक़बा के अंदर शिरकत की और बैत उक़बा सानिया के अंदर शिरकत की। ओस और खजरज मुसलमानों के 3 ही मेन मामलात थे, 3 ही मेन हिस्से थे। एक वो सहाबा
جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ایک وہ صحابہ جو مکہ سے یہاں آئے تھے۔ جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ دو برادریوں میں تھے، دو قبیلوں میں تھے، اوس اور خزرج میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کو الگ کر دیا اور ان کا سردار اور ان کا جرنیل اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بنا دیا، اور خزرج کا سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن منذر کو بنا دیا، اور پھر مہاجرین صحابہ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جرنیل تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ قبیلہ خزرج یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، راستے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو انہوں نے مدد کرنا چاہی۔ یہ اصل میں یہودی تھے اور ابھی یہ نکالے نہیں گئے، وہ کئی نکاح والے نکالے گئے تھے، یہ بھی ادھر ہی تھے، تو انہوں نے مدد کرنے کے لیے درخواست کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم کافروں کے خلاف کافروں سے مدد نہیں لیں گے۔ یہ بڑا جنگی اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا کافر آپس میں ملے ہوئے ہیں، کافر کافر کے خلاف نہیں ہوگا، کافر مسلمان کے خلاف ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا کہ یہ جو مدد کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمان ہیں کہ یہ کافر ہیں؟ بلکہ کہا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا پھر ہم کافروں کے خلاف کافروں کی مدد نہیں لیں گے۔ ہم بے شک تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ہمیں ان کی مدد نہیں چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی لیے آگے چلے گئے، کچھ فاصلہ طے کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو دیکھا، اس میں کافی سارے بچے جو تھے وہ موجود تھے۔ سرکار نے ان کا اکیلے کا نام لے لے کے دیکھ دیکھ کے ساروں کو باہر نکال دیا، لیکن ان بچوں میں ایک بچہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اجازت دی۔ ان کیوں اجازت دی؟ وہ بڑے ماہر تھے تیر چلانے میں، تو فرمایا اس نے کون سا آگے جا کے لڑنا ہے، یہ اپنے ٹھکانے پہ کھڑا ہو کر وہاں یہ تیر چلائے گا، تو بڑی مہارت ہے، بڑا نشانہ تھا ان کا۔ تو جس وقت حضرت رافع بن خدیج کو اجازت ملی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ مری بن سنان ان سے جا کے کہا کہ ابا جان مجھے بھی اجازت دی جائے، میں نہیں یہ گوارا کرتا کہ میں واپس جاؤں۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے رافع بن خدیج کو، میں رافع سے زیادہ تگڑا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں ہر معاملے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، تو ابا جان اس کو اجازت مل گئی ہے، مجھے بھی اجازت لے کے دیں، میں نے سرکار سے بات نہیں کرنی، آپ بات کریں۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یا رسول اللہ بیٹا تو ضد کر گیا ہے، وہ کہتا ہے میں طاقت میں زیادہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو میرے سامنے کھڑا کرو، ان دونوں کی کشتی کروائی سرکار نے، حضرت رافع کی جس کو سرکار نے اجازت دی تھی، اور یہ حضرت سمورہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں جوان ہیں، اب یہ آپس میں کشتی کر رہے ہیں، یعنی ابھرتی ان کی جوانی ہے۔ تو حضرت سمرہ نے ان کو گرا دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے تم بھی قابل ہو، تم بھی چلے جاؤ۔ اب ان دو بچوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کے میدان میں چلے گئے، باقی ساروں کو واپس بھیج دیا، کہا کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جان کی کتنی فکر ہے۔ یہ تو نہیں کہ جو بھی آئے ہیں اپنے لشکر کی تعداد بڑھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ جانوں کی بچا آوری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے کہ بچوں کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ گو ان کا شوق، ساروں کا شوق ایسا ہی تھا، لیکن ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کرنے دی۔ جب مقام احد کے قریب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے لشکر کو ترتیب دیا، یہاں تک کہ مغرب کی نماز ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور 50 آدمی محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، فرمایا پورے لشکر کی 1000 کے قریب لشکر تھا، کہا اس پورے لشکر کی جو ہے تم نے نگرانی کرنی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی حضرت زکوان بن عبد قیس ان کے سپرد کی۔ یہ حضرت زکوان ساری رات ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوئے، سرکار کے خیمے کا پہرا دیتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہو کے ساری رات آرام فرماتے رہے، سوئے رہے۔ اب اگلے دن فجر کی نماز سرکار نے پڑھی تو دیکھا سامنے کافروں کا لشکر نظر آ رہا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو تم میں سے کوئی تجربے کار بندہ مجھے ملے جو اس پورے لشکر کو ایسے راستے سے لے جائے جو ان کے کافروں کے قریب سے نہ گزرتا ہو۔
تو اب پہاڑ کے اوپر سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کے گئے۔ اب ہوا یہ کہ اوپر والی سائڈ پہ مسلمانوں کا لشکر ہے، درمیان میں کفار مکہ ہیں، اور اس طرف مدینہ منورہ ہے۔ اب درمیان کے اندر یہ آ گئے مکہ کے کافر جو ہیں۔ یہاں پہ ایک اور معاملہ ہوا، مقام شوط، یہ وہ جگہ تھی جہاں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہاں پہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، جو ظاہری کلمہ پڑھتا تھا، اس کے ساتھ بھی اسی طرح کے 300 کے قریب بندے تھے۔ اس نے جب دیکھا اب تو ہم مارے جانا ہے، ادھر 3000 تعداد ہے، ادھر تعداد بھی تھوڑی ہے، حالات بھی مشکل ہیں، اس نے کہا مارے جانا ہے۔ تو اس کی چال بھی تھی، ہم عین جنگ کے وقت جب نکلیں گے تو مسلمانوں کو یہاں پہ پریشانی ہوگی اور کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ اب یہ 300 بندہ لے کے واپس چلا گیا۔ لیکن یہاں جانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب منافق سارے کھل کے واضح ہو گئے کہ کون کون سا منافق ہے اور کون کون سا مسلمان ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی فائدہ ہو گیا کہ جنگ کے دوران اب صرف اور صرف مسلمان تھے اور کوئی بندہ کسی کا ذہن خراب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کے اندر پڑاؤ فرمایا۔ احد پہاڑ کے قریب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی اوپر والی سائڈ پہ چلے گئے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، 7 شوال ہے اور تیسرا سال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو انتخاب کیا، پورے صحابہ میں 50 بندے گن کے نکالے اور چن کے نکالے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کا کمانڈر بنایا اور فرمایا کہ یہ جگہ ہے، صرف یہاں سے ہمیں خطرہ ہے کہ ان کے لشکر کے بندے آئیں گے اور یہاں سے آ کے وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ جگہ سیو نہیں تھی، باقی ساری جگہ پہ مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو کہا کہ ہرگز اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے مسلمانوں کو فتح ہو چاہے شکست ہو، یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھوڑ سوار حملہ کرنے کے لیے آئیں، گھوڑے کے اوپر سوار کچھ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئیں تو پھر بھی کسی صورت اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اگر تمہیں نظر آئے کہ چڑیاں ان کو اچک رہی ہیں، جو مسلمان لڑ رہے ہیں ان کو کھا رہی ہیں، ان کو اٹھا رہی ہیں، انتہا زیادہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تو پھر بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس جگہ پہ کھڑے رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو پکا کر دیا اور وہاں پہ ان 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب مشرک جو تھے وہ بھی سامنے آ گئے، کفار مکہ، ان کی صفیں بھی بن گئیں، ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کی صفیں بنا لی۔ تو مشرکوں کا جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وہ طلحہ بن عثمان نے اٹھایا ہوا تھا، اور وہ سب سے پہلے نمبر پہ نکلا جنگ کے لیے کافروں کی طرف سے۔ تو ادھر مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے جو نکلے وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ یہ پہلی، ہر صحابہ کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، لیکن جو بہادری اور جو جرت میں حضرت علی پاک کے واقعات نظر آتے ہیں وہ کسی اور کے اس مقام اور اس رتبے کے حساب سے نظر نہیں آتے۔ حالانکہ آپ اپنی جوانی کے اعتبار سے وہ عمر نہیں رکھتے تھے جو دیگر کئی صحابہ کی عمر تھی۔ ہم تقابل نہیں کرتے، لیکن اللہ نے جو شان اور رتبہ اور جو مقام دیا ہے۔ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد میں بھی جس کو پہلے نمبر پہ بھیجا وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ تو حضرت علی پاک گئے اور عثمان بن طلحہ کے ساتھ مقابلہ کیا، اسی وقت اس کی گردن اڑا دی، اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ اب مسلمانوں اور ان کے درمیان جو ہے وہ شدید جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تیار کیا، اس کے سلسلے میں مسلم شریف کی مسند احمد کی ایک حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کر دے۔ یعنی اب یہ جنگ بڑی مشکل تھی، سرکار صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ فرمایا کون بندہ ہے جو اس تلوار کو لے گا، اس کا حق ادا کر دے۔ کئی صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے۔ اب صحابہ سمجھ گئے کہ نہیں، کوئی مین بات سرکار کرنا چاہتے ہیں اور کسی خاص بندے کو سرکار تلوار دینا چاہتے ہیں۔
اچھا مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ شرط کیا تھی، نہ ہی یہ شرط پوچھی گئی، اور باقی بعض روایات میں ہیں کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، کسی عورت کے اوپر حملہ نہ کیا جائے، یہ بعض علماء نے پھر بیان کیا۔ مسلم اور مسند کے اندر جو لفظ ہے وہ صرف یہی ہے، کون ہے جو اس کو اس کی شرط کے ساتھ لیتا ہے، شرط نہیں پوچھی گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو دجانہ کو تو فرمایا ہاں یہ بندہ اس کا حق ادا کرے گا، پھر ان کو دے دی۔ ان کی عادت تھی حضرت ابو دجانہ کی، یہ سرخ پٹی باندھ لیتے تھے سار کے اوپر، اور تھلے خالی انہوں نے نکر پہنی ہوتی تھی، یعنی یہ کہہ لیں کہ تہمت تھا، اوپر سارا جسم خالی ہے، جسم خالی ہے، کوئی زرہ وغیرہ نہیں ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک انہوں نے تہمت باندھا ہوتا تھا، یا اس دور کی نکر یا شلوار یا جو بھی وہ پہنتے تھے وہ باقی سارا جسم ننگا ہوتا تھا۔ اور جس وقت بھی یہ سرخ پٹی باندھ کے میدان میں اترتے تھے تو کافر ان کی صف کے اندر نہیں داخل ہوتے تھے، وہ کہتے نہیں آج اس نے سرخ پٹی باندھ لی ہے، اور سرخ پٹی باندھنے کی علامت یہ تھی کہ آج ہر طرف خون ہی خون ہوگا، آج ہر طرف جو ہے وہ لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ تو اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو دجانہ تھے، ان کے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھی، یہ جدھر داخل ہوتے ادھر صفوں کو کاٹ کے رکھ دیتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار عطا فرمائی۔ تو جنگ بدر، جنگ احد کے جو مزید واقعات ہیں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحمت فرمائے۔ آج کی گفتگو میں جو کلمۃ الحق ہم جو بھی ادا کی اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اس سے معافی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی